آپ کرنا چاہتے ہیں اصلاح، تو ہمیشہ اپنے آپ سے شروع ہوتی ہے، اپنے عزیز و اقربا سے شروع ہوتی ہے، اپنے گھر سے شروع ہوتی ہے۔ تو میں جہاں زندگی کی آدھی صدی میں نے گزاری ہے اور وہ نفرت کی دیواریں دیکھی ہیں کہ ہماری مائیں، بہنیں، بہویں، بیٹیاں جب بھی کسی بچی کو جنم دیتی ہیں تو وہ کہتی تھیں کہ ہم احمدی بچے ہیں، یہ ذہن میں رکھو، ہم دوسروں سے مختلف ہیں، مسلمان یہ علیحدہ ہیں۔ اب ان کے ذہنوں کے اندر یہ بات نہیں ہے، کیونکہ نہ انہوں نے اس چیز کو پڑھا، نہ دیکھا، نہ اپنے طور پہ تحقیق کی۔ وہ جو آباء و اجداد سے انہیرٹ کرتی آ رہی وہ اس کے حوالے سے کہتی، اور وہ اسی طرح ان بچوں کی تربیت کرتی، اور اس احمدیہ کلٹ کے اس طریقہ کار کو مثال کے طور پہ کہ بچوں کے ہاتھوں سے، مجھے یاد ہے میری اماں میرے ہاتھوں سے چندہ دلوایا کرتی تھی اگر سیکٹری مال آتے تھے، تو بھئی مجھے عادت پڑ جائے، میں اس چیز کے اندر خود اس سے مانوس ہو جاؤں۔ تو یہ سارے مطلب وہ آج بھی یہ احمدی خواتین یہ اسی طرح کرتی ہیں اپنے بچوں کو۔ قطعی طور پہ یہ کہ بھئی انہیں کو خاص لفظ کہہ کے کہ تم نے نفرت کرنی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن جو رویہ ہوتا ہے، جو ایسے طریقہ کار ہوتے ہیں، وہ بچے کو خود بخود سمجھا دیتے ہیں کہ میں نے ان سے فاصلہ رکھنا ہے، میں نے ان کے قریب نہیں جانا، ان میں اور مجھ میں فرق ہے، ہم میں کوئی چیز خاص ہے۔ یہ جو ایک چیز ہوتی ہے، جب یہ احساس دلا دیا جائے کسی بچے کو کہ تم ان میں سے نہیں ہو بلکہ کچھ اور ہو، تو وہاں سے ہی نفرت کی بنیاد جو ہے، تفریق کی بنیاد جو ہے، وہ ایک اپنے آپ کو یا تو دو طرف لے کے جاتی ہے، سپیرٹی کمپلیکس اور انفیریٹی کمپلیکس، احساس برتری یا احساس کمتری۔ یہ بہت شدت سے اس احمدیہ کلٹ کے اندر پایا جاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس نفرت کو کم کیا جائے، اور افسوس اور دکھ کی بات یہ ہے کہ اس کلٹ کے جو بانی تھے موصوف غلام قادیانی صاحب، انہوں نے نفرت کی اتنی گہری آپ کہہ لیں بنیادیں رکھی ہوئی ہیں، اور اس کے اوپر جو عمارت کھڑی کی ہے، وہ ایک نفرت کا ابلتا ہوا، آپ یہ جو بھی اس کو مثال دینا چاہیں، کہ وہ ایسا انگارہ ہے کہ ہر ایک کو جلا کے راکھ کرتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ شیخ صاحب کیا ہو گیا آپ کو؟ احمدیہ کلٹ کا تو یہ سلوگن ہے کہ لو فار آل ہیٹڈ فار نن، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ نفرت کرتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں ہم کرتے ہی نہیں ہیں۔ جس طرح ایک فکرہ ہے کہ شکل مومنہ کرتوت کافراں، اسی طرح یہ ایک چیز ہوتی ہے کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور۔ ٹو بی آنیسٹ ود یو، اگر ہیٹرڈ نہ ہو تو آج آپ سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ لیں، آپ مرزا طاہر احمد جو کہ چوتھے جماعت کے گدی نشین تھے، جنہیں آپ خلیفہ کہتے ہیں، ان کی تقریریں سن لیں، ان کے خطابات سن لیں کہ انہوں نے کس طرح یہ چیز کہی ہوئی ہے کہ جن کا اخراج ہو جائے، یہ جماعت کو چھوڑ جائیں، ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، ان کو کہاں بلانا ہے، کہاں نہیں بلانا۔ لو، اس کو محبت کہتے ہیں۔ کیا اگر ایک بیٹا باپ کی بات نہیں مانتا تو باپ اس کو بالکل ختم کر دیتا ہے، یہ باپ اس کی اصلاح کرتا ہے؟ سو نفرت کا جو آپ نے ایک خاص رکھا ہوا ہے کہ نہیں یہ فیل ہوگا تو نفرت ہوگی، یہ فیل نہیں ہوگا تو نفرت نہیں ہوگی، یہ آپ کا خود ساختہ معیار ہے۔ سلسلہ یہ ہے کہ آپ کوئی ایسی چیز جو کہ انسانیت کے لیول سے گری ہوئی ہو، چاہے آپ کے لفظ ہوں، آپ کی حرکت ہو، کوئی ایکشن ہو، کوئی چیز بھی ہو، وہ کبھی بھی امن کی پیغامبر نہیں ہو سکتی، امن کو کبھی بھی ریپرزینٹ نہیں کر سکتی۔ اسلام کی تعلیم جو ہے وہ بڑی کلیئر ہے، اگر آپ اسی پہ عمل پیرا ہوں، صرف یہ سلوگن لے کے نہ چلیں اور اس کے پیچھے ہمارا بالکل 180 ڈگری ٹرن ہو کہ ہم کہیں کچھ کریں کچھ، ہمارے قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔
میں یہاں پہ یہ جو چیز ہے کہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے جس طرح سے یہ نفرت کی بنیاد رکھی ہے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ ان کے تمام دعویٰ جات جو ہیں تو وہ غیر قرآنی ہیں، ان کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آنیسٹلی سپیکنگ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو روایات پہ، کہانیوں میں، قصوں میں یہ چیزیں ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی شکل میں دین کو مکمل کر دیا، انبیاء دین لے کے آتے تھے، اب کسی کا کوئی مسئلہ نہیں۔ تجدید کے لیے اللہ کسی کو ہر بندے کی یہ ذمہ داری ہے، اس نے اس امت کو ہی اس چیز کا لازم قرار دیا اس امت کے اوپر کہ تم نے خیر امت ہو، تم نے یہ پیغام آگے لے کے چلنا، یہ ہر بندے کا فرض ہے۔ سو سلسلہ ہے کسی نئے آنے والے کا کوئی بھی قرآن کی روح سے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب اگر احمدی حضرات یہ کہیں کہ دیکھو جی یہ باقی مسلمان جو ہیں دیوبندی، بریلوی، فلاں فلاں، شیعہ، یہ سب کہہ رہے ہیں جی آئے گا، بھائی وہ کہتے ہیں تو کہنے دو۔ آپ کا جو کرائٹیریا ہے، جو معیار ہے، وہ قرآن ہے، لوگ نہیں ہیں۔ لوگ بے شک سارے ایک طرف ہوں، آپ یہ دیکھیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ اگر تو قرآن کسی آنے والے کی بات کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ اس میں سے خود سے نتیجہ اخذ کریں، قرآن نہ کہہ رہا ہو بلکہ اس کی آیات میں سے آپ یہ نتیجہ اخذ کریں کہ جی ہمارے خیال میں نہیں، جی میرے لحاظ سے یہ بات ایسے بنے، دیٹ ول بی یور اوپینین۔ اور اوپینین پہ بلیو نہیں ہوتا ہے، بلیو ان چیزوں پہ، آپ کا ایمان لانا ان پہ لازمی ہوتا ہے جہاں اللہ آپ کو کہہ رہا ہو کہ یہ ایسے ہے، میں واحد ہوں، میں ایک ہوں، یہ قرآن میری کتاب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا رسول ہے۔ آپ کو وہ باتیں ماننی ہوں گی کہ ڈے آف ججمنٹ آپ نے میرے سامنے پیش ہونا ہے، یہ چیزیں آپ کے لیے لازم ہے ماننا۔ یہ کہ ہم اس کا یہ مطلب لیتے ہیں، دوسرا شخص کوئی مطلب لیتا ہے، تیسرا کوئی لیتا ہے، اور اسے آپ ایمان کا حصہ بنائیں، نو اٹس ناٹ دیٹ فیتھ۔ یہ آپ کی رائے ہیں، یہ آپ کی آراء ہے، جس سے کسی کا اتفاق کرنا، اختلاف کرنا حق ہے ان کا، وہ کو مان لے کو نہ مانے۔ سو سلسلہ یہ ہے، میں نے جو فاروق بات کی، آپ نے جو بات اس پہ کہا کہ یہ چیز جو ہے یہ اس گڈ جیسچر کے طور پہ، کیونکہ جیسے یہ کہتے ہیں کہ انہیں چاہیے، کیونکہ پہلی چیز یہ ہے کہ مسلمان 1500 سال سے ایگزسٹ کرتا چلا آ رہا ہے، جس میں سے ہی موصوف غلام قادیانی پیدا ہوئے تھے، انہی کے اندر، اور انہوں نے آ کے خود ایک مطلب نئی چیز کھڑی کی کہ یہ جی میرے دعوے میں فلاں ہوں، اور آ کے یہ فتوے صادر کر دیے کہ جو مجھے نہیں مانتا وہ جہنمی ہے، وہ کافر ہے، وہ مسلمان نہیں، اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ دیٹس وٹ ہی ایشوڈ دا اسٹیٹمنٹ، وہ جس کی طرف مرضی منسوب کرے۔ تو میں وہ سجیسٹ کر رہا ہوں، ان سے گزارش کر رہا ہوں، ان سے ریکویسٹ کر رہا ہوں اس نئے سال کی ابتدا پہ کہ چلیں کہ وہ جو بات ہے، وہ جو نفرت کی دیوار انہوں نے، نفرت کی بنیاد رکھی انہوں نے، آپ اس کو واپس لے لیں کہ یہ چیز نہ کریں کہ اگر آپ کو اچھا نہیں لگتا کہ جی آپ کو غیر مسلم قرار دیا جائے، تو یہ کیسے ہوگا کہ آپ پورے 1.5 ارب مسلمانوں کو جہنمی قرار دے دیں بغیر کسی وجہ سے کہ جی وہ مجھے نہیں مان رہے۔ مطلب آپ اپنی ذات کو اس حد تک لے آئے، تو آپ کے بقول ہے نا کہ جی میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، جبکہ اس پہ اتفاق ہی نہیں ہے کسی کا، یہ چیز پروون ہی نہیں ہے، ایون آپ کے پاس ابھی تک پروو نہیں ہے یہ چیز۔ سو اس لیے میری یہ ریکویسٹ جو تھی ہے وہ ان سے ہے، تو میں نے خاص طور پہ جو ان سے ریکویسٹ کیا وہ اس وجہ سے، بیکاز آئی اسپینٹ اینڈ آئی واز بورن ان دس کمیونٹی اینڈ آئی اسپینٹ ہیف اے سینچری۔ سو میری ریکویسٹ ان سے نہایت احترام سے، پیار سے، محبت سے یہ ہے کہ پلیز آپ ان غیر قرآنی دعویٰ جات کو، مرزا صاحب کی ان نفرت آمیز تحریروں کو چھوڑ دیجئے، واپس لے لیجئے، ختم کریں، اور قرآن کے اور اسلام کے دامن میں آ جائیے۔ یہ تھی میری بات۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ سو یہ پیغام تھا شیخ صاحب نئے اسلامی سال کے موقع پر آپ کا۔ آئی ہوپ کہ اس کو اسی طرح محبت سے یہ لوگ سمجھیں اور اسی طرح سے اس کا جواب دیں، اور یہ جو کہتے ہیں کہ لو فار آل ہیٹڈ فار